الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اس نے عافیت کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہمیں یوم جمعہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نماز جمعہ کی طرح ہمیں نماز پنج وقتہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ایک ویڈیو کرناٹک کا بڑا ہی زیادہ وائرل ہوا، شاید کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا بھی ہو۔ حجاب کے معاملے میں جو ایک ویڈیو وائرل ہوا، اس لڑکی کو ہم بھی نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، لیکن ہر دیکھیں پھر بھی آج جمعہ کے دن اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہماری ہی مسجد نہیں بلکہ ملک بھر نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی اس لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج وہ اس لڑکی کا نام ہر ایک لب پہ تقریباً آ رہا ہے، تقریباً کئی ملکوں میں اس لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر اس نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا کہ اس کا ذکر آج یہاں بھی ہو رہا ہے، کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، تو آپ نے اگر غور کیا ہو تو اس ویڈیو سے ہمیں بڑا ہی کچھ حاصل، اس ویڈیو سے بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کریں، اس لڑکی نے کیا کیا؟ اس شیرنی نے، بہادر نے تقریباً 50 ہجڑوں کے درمیان، آتنکوادیوں کے درمیان اللہ رب العزت کے نام کو بلند فرمایا۔ اللہ اکبر کی صدا کو چند دفعہ اس نے اپنی زبان سے کہا، چند دفعہ۔ کہاں کہا اس نے؟ عزیزان محترم، ایک بات اس سے یہ بھی دیکھیں، اخذ کیا جائے کہ ایک شیرنی، جبکہ عورت کو بڑا کمزور مانا جاتا ہے، بڑا نازک مانا جاتا ہے، لیکن اس ایک لڑکی کی ایسی جرت، ایسی ہمت کہ 50 کے قریب گیدڑوں نے اس کا کچھ نہیں کر پایا، 50 کے قریب نامردوں نے اس کا بال بیکا بھی نہیں کر پایا۔ وجہ کیا ہے یار؟ ذرا غور کریں نا، ایک شیرنی میدان میں آ گئی تو 50 کے قریب گیدڑوں نے اس کا کچھ نہ کر پایا، وہ کچھ نہ کر سکے اس کا۔ اگر ایک شیر، ایک مرد مجاہد، ایک مرد قلندر اگر میدان میں آ جائے، اس کی ہمت و جرت کا عالم کیا ہوگا؟ میاں، ایک لڑکی کی جب جرت کا یہ عالم ہے تو ایک بہادر اسلام کا شیر اگر میدان میں آ جائے تو اس کی بہادری اور اس کی ہمت اور اس کی جرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بلکہ یہ بات بھی آئے ذرا سن لیں عزیزان محترم، یہودیوں کی ایک بہت اس بات کا لب لباب، نچوڑ محض یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ آج 4 جانب سے نہیں بلکہ 6 سمت سے مسلمانوں کو مٹانے اور نہ جانے کیا کیا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پوری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو ہم کو ایسے وقت میں ڈرنا نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا رب سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ قدرت والا ہے۔ تو جب سب سے زیادہ قدرت والا، سب سے زیادہ قوت والا قدیر و جبار خدا ہمارے پاس ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بس ہمارا ایمان و یقین پختہ اور کامل ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات پر۔ عزیزان محترم، یہودیوں کے ایک میٹنگ ہوئی مکمل، اس میں تمام یہودی، بڑے بڑے یہودی، اور ان یہودیوں میں جو سب سے بڑا سردار تھا وہ گفتگو کر رہا تھا۔ تو گفتگو کرتے کرتے اچانک وہ رک گیا اور اس نے کہا اس محفل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام بیٹھا ہے۔ اس بڑے یہودی نے یہودیوں سے کہا اس محفل میں، اس مجمع میں محمد عربی علیہ السلام کا کوئی غلام بیٹھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہاں پر کوئی محمد عربی کا غلام کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے جھرمٹ میں وہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس بڑے یہودی نے کہا نہیں، یہاں پر محمد عربی کا کوئی غلام موجود ہے۔ اس کی علامت اور اس کی دلیل یہ ہے، میرے دل کی دھڑکن یہ تیز ہو گئی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی رفتار یہ بڑھ گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہاں اس مجمع میں محمد عربی کا کوئی غلام موجود ہے۔ عزیزان محترم، ذرا غور کریں نا، صرف محمد عربی علیہ السلام کا غلام مجمع میں بیٹھ جائے تو یہودیوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی تھیں۔ ارے وہ میدان میں اگر تلوار لے کر آ جائے تو اس کی ہمت و جرات کا عالم کیا ہوگا؟
ایسے ہی کتنے میدان ہم فتح کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو جب اس کے بعد اس بڑے یہودی نے کہا اس میں کوئی غلام رسول موجود ہے، تو اس کے بعد اعلان ہوا کہ اس میں جو محمد عربی علیہ السلام کا غلام ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو اس بڑے یہودی جو سب سے بڑا یہودی تھا اس نے کہا ایسے نہیں کھڑے ہوں گے، غلامان مصطفیٰ اگر ان کو ایک وسیلہ پیش کیا جائے تو وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ وہ وسیلہ ہے ان کے نبی کی ذات، وہ وسیلہ ہے ان کے نبی کا نام۔ ارے ان کے نبی کے نام سے انہیں اٹھاؤ، وہ میدان میں بھی اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، پھر اعلان ہوا۔ اعلان کرنے والے نے یوں کہا تمہیں تمہارے نبی علیہ السلام کا واسطہ، اس میں جو محمد عربی علیہ السلام کا غلام ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ ایک پتلا دبلا انسان کھڑا ہوا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ ہمارے مجمع میں، ہمارے درمیان تجھے ڈر نہیں لگی؟ تو آ گیا ہمارے درمیان، ہمارے مجمع میں، اس کی ہمت تو دیکھو، اس کی بہادری تو دیکھو، ہمارے درمیان یہ اکیلا آ گیا ہے، نہتا آیا ہے، کمزور ایک پتلا دبلا انسان۔ تو اس کے بعد اس بڑے یہودی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس پتلے دبلے انسان عاشق رسول نے فرمایا نام نہ پوچھو، نام نہ پوچھو۔ اس نے کہا نام تو بتانا پڑے گا میاں، نام کیا ہے؟ انہوں نے پھر کہا نام نہ پوچھو، نام نہ پوچھو، ایسے جو کرنا ہے کر لو۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا، یہودی نے کہا نہیں آپ کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اپنا نام تو بتاؤ۔ عزیزان محترم، اس نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نے عقیدت و محبت سے کہا مجھے ہی زمانہ خالد ابن ولید کہتا ہے۔ عزیزان محترم، صرف خالد ابن ولید لفظ سننا تھا، ان یہودیوں میں لرزہ طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا، اور صرف خالد ابن ولید نام سن کر وہ تمام کی تمام لرزہ برندام ہو کر بے ہوش پڑ گئے۔ عزیزان محترم، یہ صرف نام کی برکت، یہ عاشقان مصطفیٰ جبکہ بظاہر ایک پتلے دبلے انسان تھے، لیکن نام میں ایسی طاقت، نام میں ایسی قدرت، نام میں ایسا پاور کہ بڑے بڑے یہودی بے ہوش پڑ گئے نام سن کر۔ عزیزان محترم، اگر ان کا وار کسی پہ پڑے اس کے جسم کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو یہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد 125 جنگیں لڑیں، 125 جنگیں لڑیں، اور اللہ رب العزت کا فضل خاص ان پر کہ 125 جنگوں میں اللہ رب العزت نے انہیں فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، 125 جنگ میں شریک ہوئے اور 125 جنگ میں اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائے۔ اور اتنے پہ بھی بس نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کا اور ان پہ انعام دیکھیں کہ جن جن علاقوں کو، جن جن شہر کو، جن جن ملک کو، جن جن خطوں کو جناب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ، وہ خطہ مسلمانوں کے قبضے میں آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ خالد بن ولید ایک پتلے دبلے انسان، ان کا ایسا دبدبا، ایسی ہمت و جرأت کہ جن علاقوں کو آپ نے فتح کیا آج بھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ عزیزان محترم، تو ایک یہ مرد مجاہد کی داستان ہے، ایک یہ مرد مجاہد۔ تو عزیزان محترم، ایک لڑکی کے کھڑے ہو جانے پہ، ایک لڑکی یہ سینکڑوں 50 کے چھکے چھڑا دے، تو ایک مجاہد اگر میدان میں آ جائے تو بڑے بڑے یہودیوں منافقوں کے فرق سے اڑا دیتا ہے۔ لیکن ایک دوسری بات، پہلی بات تو یہ ہم کو سمجھ میں اس سے آئی کہ ہمت و بہادر، ہمت و جرأت اور اپنے رب تعالیٰ کی ذات پہ مکمل اعتقاد، یقین کامل ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس سے دیکھیں، اخذ کیا جائے، اس لڑکی نے جو ویڈیو میں کہا جس کی وجہ سے وہ وائرل ہوئی، وہاں کچھ اور نعرہ لگ رہا تھا، لڑکی نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چند دفعہ اس نے اللہ اکبر کا ورد کیا۔ یار عزیزان گرامی، ذرا غور کریں نا، اس لڑکی نے صرف ان گیدڑوں کے درمیان میں چند مرتبہ اللہ رب العزت کے نام کو بلند کیا۔ کس ملک میں؟ جس ملک میں لاکھوں لوگ اللہ رب العزت کا نام لینے والے موجود ہیں، اس ملک میں اس لڑکی نے اللہ رب العزت کے نام کو بلند کیا، تو ایسا اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بلند کر دیا۔ آج تمام جگہوں پہ اس لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اسی سے یہ بھی سمجھ لیا جائے عزیزان محترم، آج جو ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، آج جو ہم بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہم تھوڑی کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ عزیزان محترم انہوں نے مسلمانوں کے درمیان نہیں، انہوں نے بڑے بڑے آتنکوادیوں کے درمیان،
انہوں نے بڑے بڑے کفاروں کے درمیان، بڑے بڑے بادشاہوں کے درمیان اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، کلمہ توحید کا ورد کیا، عزیزان محترم مذہب اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا، توحید و رسالت کا پرچار کیا، ایوان باطل میں بھی جا کر انہوں نے حق کی بجا آوری کی۔ یہی وجہ ہے انہوں نے ایوان باطل میں بھی کلمہ طیبہ کا ورد کیا، اسلام کے حق ہونے کی دعوت دی، توحید و رسالت کا پرچم انہوں نے بلند کیا۔ یہی وجہ ہے صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ان کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے زندہ رکھا ہے، اور انہیں بھی اللہ رب العزت نے زندہ رکھا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم بھی چاہیں کہ ہم بھی مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں، دیکھیں ایک بات آپ اس پہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ غور کریں کہ جس زمانے میں دور نہ جائیں، یہاں ہمارے مبارک حضور حافظ ملت کا مزار، دیکھیں اس زمانے میں کیا صرف حضور حافظ ملت ہی دنیا میں تھے؟ بہت سارے لوگ تھے، دنیا تھی، نہ جانے کتنے لوگ مبارک پور میں رہے ہوں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کا ذکر خاص طریقے سے ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی مزار الگ طریقے سے خاص مقام پہ بنائی گئی ہے؟ اور نہ جانے اس وقت کتنے لوگ رہے ہوں گے جن کا نام و نشان تک میاں پتہ نہیں، جن کی قبروں کا نشان تک پتہ نہیں۔ اور آگے بڑے عزیزان گرامی، خواجہ ہندل ولی کے دور حیات میں وہ جو جوگی جے پال جادوگر، وہ آیا اس زمانے میں، اور بھی تو جادوگر تھے لیکن کسی جادوگر کا نام و نشان باقی نہیں، کسی جادوگر کے خاندان کا بھی نام و نشان باقی نہیں۔ لیکن آج بھی جوگی جے پال نے جو خواجہ غریب نواز کے دست اقدس پہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام داخل کیا تھا، آج بھی ان کو یہ دنیا عبداللہ بیابانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عزیزان محترم، تو ان تمام باتوں کا لب لباب جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر میں وقف کر دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو ذکر الہی میں قربان کر دیا، تو وہ تو بظاہر موت کے گھاٹ اتر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت نے انہیں حیات جاودانی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا، ایسی زبانوں پر بھی اللہ رب العزت ان کے ذکر کو ظاہر فرما دیتا ہے جن سے نہ ان کا کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے نہ کوئی قریبی رشتہ ہوتا ہے، ایسی زبانوں پہ بھی اللہ رب العزت ان کے ذکر کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم بھی چاہیں، دیکھیں مرنا ہم سب کو ہے، یقیناً ہم کو مرنا ہے، کم سے کم یار کوشش کریں، شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ تک نہیں کرنے دے گا، لیکن کم سے کم کوشش کریں۔ واللہ العظیم، ہم اگر صرف کوشش کرنے والے بن گئے، ہم اگر نقل کرنے والے بن گئے، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں اصل کی طرف پہنچا دے گا۔ دیکھیں ایک سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، وہ الگ الگ حلیے میں جا کے لوگوں کو بہکاتا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو نیک حلیے میں شامل کر لیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا، نہیں ایک متقی پرہیزگار بن گیا، ایک پہاڑ پہ وہ چلا گیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ایسے ہی اس کا شہرہ ہو گیا کہ پہاڑ پہ ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اس سے دعا کرائی جائے، وہ بڑا ہی نیک ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، اسی پہاڑ پہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یہ تھا بہروپیہ، صرف دھوکہ دے رہا تھا، یہ کمانے کا اس نے ذریعہ بنایا تھا، صرف اس نے ڈھونگ کیا تھا وہ اچھے حلیے میں۔ لیکن عزیزان محترم، جب یہ بہت مشہور ہو گیا، وہ بڑا مشہور ہو گیا کہ بڑا نیک بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، تو تمام لوگ شہر کے اس کے پاس، بیرون شہر کے بھی اس کے پاس دعا کے لیے جانے لگے۔ اسی طرح سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، وہ آپ کسی جنگ میں جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا پہاڑ پہ بھیڑ جمی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، یہ پہاڑ پہ آخر بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضور وہ پہاڑ پہ ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، لوگ اسی سے دعا کروانے جاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسی بات ہے تو چلو ہم بھی جنگ میں جا رہے ہیں، اس اللہ کے نیک بندے سے دعا کرا لیتے ہیں۔ آپ اس بہروپیے کے پاس گئے جو کہ ظاہراً اللہ کا نیک بندہ بن کے بیٹھا تھا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے حق میں دعا فرمائیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ واپس ہونے لگے تو وہ بہروپیہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اورنگزیب عالمگیر، میں وہی بہروپیہ ہوں جو طرح طرح کے حلیے بنا کے لوگوں کو بہکاتا ہوں، آج میں نے نیک حلیہ اختیار کیا، آج میں نے ڈھونگ کرنے کے اعتبار سے اچھا حلیہ اختیار کیا۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے یہ بھی ایک بات تھی، جب سیدنا اورنگزیب عالمگیر اس کے پاس گئے، آپ نے اس کو انعام و اکرام دیا،
نیک بندہ تھا، اور آپ نے فرمایا اور دیگر حاجات کے لیے آپ ہمارے محل میں آ جائیے گا، ابھی ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا تو اس نے آپ کا دامن پکڑا اور فرمایا اے اورنگزیب عالمگیر میں وہیں بہروپیہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو وہیں بہروپیہ ہے، میں نے تجھے نہیں پہچان پایا، میں تجھے نہیں پہچان پایا۔ کہا میں وہ بہروپیہ ہوں۔ تو آپ نے اس کو پھر بھی انعام اکرام دیا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب جو یہ واقعہ سنانے کا مقصد وہ اب بات آئی، عزیزان محترم اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیے۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ پیسے کے لیے تمام معاملات کیے، اب میں تجھے دے رہا انکار کر رہا ہے، دیگر حاجات کے لیے تو ہمارے محل پہ بھی آ جا، ابھی ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس ڈھونگے اور اس نے کہا اے بادشاہ وقت، میں نے تو صرف ڈھونگ رچنے کے لیے، میں نے بہکانے کے لیے یہ اچھا حلیہ اختیار کیا تھا، یہ نیکوں کا حلیہ میں نے اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا، صرف میں نے نقل کی تو اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ وقت کا بادشاہ بھی مجھ سے دعا کرنے کے لیے آ گیا۔ ارے جب میں نے نقل کیا تو اللہ رب العزت نے وقت کے بادشاہ کو بھی میرے پاس دعا کے لیے بھیج دیا۔ اگر میں اصل میں اللہ رب العزت کا نیک بندہ بن جاؤں تو وہ کس قدر مجھے نواز دے گا اس کا اندازہ نہیں۔ عزیزان محترم اس نے سچی توبہ کی اور اللہ رب العزت کے فضل سے نیک بن گیا۔ تو ہم کم سے کم کوشش تو کریں یار، مسجد میں مکمل نہیں پڑھ پاتے، کم سے کم 2 رکعت کے لیے تو آئیں، مکمل نفل نہیں پڑھ پاتے پھر بھی فرض کے اور سنت کے لیے تو آئیں، انشاءاللہ رب العزت اللہ کے فضل سے فرض اور سنت پہ عمل ہم کریں گے، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن کی بھی توفیق دے دے گا، اللہ رب العزت ذکر درود کی بھی توفیق دے دے گا، اللہ رب العزت ہمیں نوافل کی بھی توفیق دے دے گا، بشرط یہ کہ آپ مسجد میں تو پہلے آئیں۔ عزیزان محترم ایک آخری بات، بس اسی پہ بات ختم۔ کچھ لوگ اللہ کے فضل سے ہر ایک کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے شکر سے فضل سے کچھ لوگ سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں، جیسے جمعۃ المبارکہ میں 14 رکعتیں ہیں، فرض کی 2 رکعت سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 رکعت امام صاحب پڑھاتے ہیں وہ فرض 6 رکعت ہو گئی، پھر یہ فرض کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ 10 رکعت ہو گئی، پھر 2 رکعت سنت موقدہ 12 رکعت ہو گئی، پھر 2 رکعت نفل 14 رکعت ہو گئی۔ تو دیکھیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ تھوڑا غلطی کر جاتے ہیں، غلطی یوں کر جاتے ہیں کہ فرض کے بعد کچھ لوگ 2 رکعت سنت پڑھ کے پھر 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ترتیب الٹی ہے۔ آپ فرض کے بعد جب یہ امام صاحب جمعہ کی 2 رکعت فرض پڑھا لیں، اس کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کچھ لوگ پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، بعد میں 4 رکعت والی پڑھتے ہیں، پہلے 4 رکعت پھر 2 رکعت، اب پھر اللہ توفیق دے تو نفل بھی نماز پڑھ لیں، یہ ہمارے نام اعمال میں پلس پوائنٹ ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو آج سے پہلے میری زبانوں سے کوئی بھی کفریہ کلمات فعل ہوئے، آپ سب کو گواہ بنا کے سچی توبہ کرتا ہوں، رب توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب